بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن کا حصول سب سے پہلے آپ کو ہو سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول دیوالی کا اگلا حصہ۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دیوالی نہیں ہوگی۔ رمانند نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹانا شروع کر دیا اور اس کے بعد جب اس نے اپنا چہرہ سامنے کیا تو در حقیقت دیوالی کا دل لرز اٹھا۔ انتہائی مکروہ جلا ہوا بدنما چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں جن کے ڈیلے گالوں پر لٹکے ہوئے تھے، جلے ہوئے ہونٹ، باہر نکلے ہوئے دانت۔ ایسا چہرہ تھا کہ انسان اگر دن کی روشنی میں بھی دیکھ لے تو اس کے دل کی حرکت بند ہو جائے۔ لیکن دیوالی نے اپنی قدرتی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہیں کیا اور خاموشی سے رمانند کا چہرہ دیکھتی رہی۔ رمانند کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دوبارہ اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیوالی کو آواز دی، دیوالی۔ رمانند جی، میرے ماتا پتا اور جاننے والے مجھے پیار سے دیپو کہتے ہیں، آپ بھی مجھے دیپو ہی کہہ لیا کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ دیوالی نے بالکل صاف اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور رمانند کچھ لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اس کا تو خیال تھا کہ دیوالی کی دیر تک آواز بھی نہیں نکل سکے گی، لیکن دیوالی کا یہ انداز دیکھ کر وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ اس نے کہا، دیوالی، میرا چہرہ دیکھ کر تمہیں ڈر نہیں لگا؟ میں نے تو پہلے ہی آپ کا من دیکھا تھا رمانند جی، اور جس کا من سندر ہو اس کے چہرے پر غور نہیں کیا جاتا۔ مجھے بالکل ڈر نہیں لگا آپ سے۔ دیوالی، تم دیوالی تم۔ رمانند اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا اور دیوالی نے اس کی آواز میں آنسو گھوندے ہوئے محسوس کیے۔ پھر رمانند پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دیوالی خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دل کے پھپھولے ہیں جو پھوٹ گئے ہیں۔ وہ پھوٹے ہوئے آبلوں کا پانی آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔ جب یہ پانی صاف ہو جائے گا تو دل بھی صاف ہو جائے گا۔ رمانند روتا ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں بند ہونے لگیں۔ پھر اس نے کہا، دیوالی، تم جیت گئی ہو۔ میں اب خود تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، 1 منٹ انتظار کرو۔ رمانند اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ دیوالی آرام سے بیٹھی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ویسے رمانند کا بھیانک چہرہ دیکھ کر واقعی اس کا دل بھی لرز گیا تھا۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا شیطان کا چہرہ بھی اتنا مکروہ نہیں ہوگا، لیکن یہ حادثہ ہوا کیسے؟ رمانند دل کا بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کی آواز کی مٹھاس، اس کے لہجے کی نرمی بے مثال ہے۔ کیا وہ ہمیشہ سے ایسا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ رمانند واپس آ گیا۔ اس کے پاس تصویروں کا ایک البم تھا۔ اس نے وہ البم دیوالی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے صفحے کی تصویر میری ہے، اسے دیکھو۔ دیوالی نے پر اشتیاق انداز میں البم کھول لیا۔ ایک خوبصورت نقش و نگار کے مالک پروقار آدمی کا چہرہ تھا۔ دیوالی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ رمانند کی آواز پھر ابھری، دوسری تصویر میری بیوی کی ہے، میری دھرم پتنی، یہ میری محبت کی شادی تھی۔ ایشوری ہے اس کا نام، ایشوری۔ ایشوری بھی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ دیوالی عجیب عجیب انکشافات ہو رہے تھے۔ پھر رمانند کی آواز ابھری، اگلا صفحہ کھولو، یہ دونوں بچیاں میری بیٹیاں ہیں، بڑا پریم کرتا ہوں میں ان سے۔ ان کا نام، ایک کا نام سندر ہے اور دوسری کا روپ۔ دونوں سندر اور روپ ہیں، بھگوان کی سوگند، سچ مچ کی سندر اور روپ۔ کہاں ہے یہ سب؟ کیا؟ نہیں، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنا۔ بھگوان انہیں ہمیشہ ہمیشہ جیتا رکھے۔ تینوں جیتی ہیں، مگر کیا؟ ایشوری مجھے اپنا پتی نہیں مانتی، وہ یقین نہیں کرتی میری باتوں پر۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ میرا چہرہ دیکھ کر ہی چیخنے لگتی ہے۔ میری بچیاں اور ایشوری مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں کہ تمہیں بھگوان کی سوگند، تمہیں بھگوان کا واسطہ، اپنے آپ کو، گھر کو برباد مت کرو، اپنی ہی بیٹیوں کو چتا میں آگ مت لگاؤ۔ مگر کیوں رمانند جی؟ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ ہاں بتائیے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایشوری سے میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ اس کا بھی سنسار میں کوئی نہیں تھا، میرا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایک دفتر میں کام کرتے تھے ہم دونوں، محکمہ آثار قدیمہ میں۔ میرا کام کچھ اور تھا اور اس کا کچھ اور۔ پھر ہمارے درمیان پریم ہوا اور ہم نے شادی کر لی۔ میں نے ایشوری سے کہا کہ وہ نوکری چھوڑ دے، گھر سنبھالے۔ ایشوری میری بات مان گئی، ہر بات مان لیتی تھی، مگر اس کے من میں بھی وہی تمام باتیں تھیں جو اس عمر کی لڑکی کے من میں ہوتی ہیں۔ اچھا گھر، کار، بنگلہ، کوٹھی، سیر و سیاحت، نوکر چاکر، وہ اس کے خواب دیکھتی تھی۔
اور کئی بار اس نے اپنے خوابوں کا تذکرہ مجھ سے کیا تھا۔ خود میرے من میں بھی نہ جانے کیا کیا کچھ تھا۔ میں بھی تصورات میں ایشوری کے لیے محل بنایا کرتا تھا، لیکن حقیقت کی دنیا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ میں کام کرتے ہوئے میں نے درجنوں بار نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، عظیم الشان خزانے جو کھنڈرات سے برآمد ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن خواب صرف خواب ہوتے ہیں۔ پھر ایک بار ان خوابوں نے حقیقتوں کا روپ دھار لیا۔ بڑی عجیب و غریب حقیقتیں تھیں یہ۔ ہم مان کھیڑا کے کھنڈرات کی کھدائی کر رہے تھے۔ 20 مزدور تھے میرے ساتھ، انجینئر صاحب تھے، میری نگرانی میں سارا کام ہو رہا تھا۔ مان کھیڑا کے کھنڈرات بڑے ہی پورے اسرار تھے، اور ان میں نہ جانے کیسے کیسے ہولناک مناظر بسے ہوئے تھے۔ مزدور بھی ڈرتے تھے، حالانکہ ہم کھنڈرات کی کھدائی کر رہے تھے، مگر مزدور نے کھنڈرات میں کھلے حصوں میں بھی خیمے لگانے پسند نہیں کیے تھے، اور کھنڈرات سے باہر بلکہ ایک کھلی جگہ خیمے لگائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھنڈرات میں جا کر ان کا دل لرزتا ہے، اور وہ عجیب عجیب سی کیفیتیں محسوس کرتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں کھنڈرات کی اینٹوں کے ڈھیر، ٹوٹی پھوٹی دیواریں بھیانک انسانوں کی شکلیں اختیار کر جاتی ہیں۔ کئی بار انہیں وہاں سرسراہٹیں اور آہٹیں محسوس ہوئی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے پورے اسرار روحیں کھنڈرات میں گردش کر رہی ہوں۔ دن کی روشنی میں وہ کام ضرور کریں گے، لیکن رات کی تاریکی میں وہ کھنڈرات میں کام نہیں کریں گے۔ بہرحال بات ایسی نہیں تھی جس پر ضد کی جاتی۔ دن کی روشنی میں وہ سب اٹھ کر اپنے کام پر نکل جایا کرتے تھے، اس لیے مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں وہی تصور ہمیشہ رہا کرتا تھا، اور میں دل ہی دل میں دعائیں مانگا کرتا تھا کہ بھگوان کے لیے کچھ مشکل نہیں، میرے بھی دن پھیر دے، کوئی ایسا خزانہ مل جائے مجھے جس سے میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ بہرحال کھنڈر کی کھدائی جاری رہی۔ کافی کام ہو چکا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، ابھی مزدوروں کی چھٹی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک خاص علاقے میں کام کر رہے تھے، اور میں گھومتا ہوا کھنڈرات کے اندرونی حصوں میں نکل آیا تھا۔ پھر میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کی چھت بھی سلامت تھی، دیواریں بھی ٹھیک تھیں۔ اس کمرے میں مجھے ایک ایسا دروازہ نظر آیا جس میں کواڑ نہیں تھے، غالباً دوسرے کمرے میں جانے کا دروازہ تھا، لیکن جب میں نے اندر روشنی ڈالی اور جھک کر دیکھا تو وہاں مجھے کچھ سیڑھیاں نظر آئیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن پر پھر وہی تصور سوار ہو گیا، یہ تہہ خانے کی طرف راستہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس تہہ خانے میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو میری زندگی پلٹ دے۔ میں اپنے ہاتھ میں چارجنگ لائٹ لیے تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا اور بڑی احتیاط سے نیچے اترتا رہا۔ کوئی 24 سیڑھیاں نیچے تک گئی تھیں، گرد آلود، ٹوٹی پھوٹی، لیکن میں نے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا، اس لیے بغیر کسی حادثے کے میں نیچے پہنچ گیا۔ تہہ خانہ بہت زیادہ وسیع نہیں تھا، یہاں بہت سمیل آ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چارجنگ لائٹ سے میں نے تہہ خانے کا بھرپور جائزہ لیا، سارے کونے کھدرے دیکھے، دیواریں ٹٹول ٹٹول کر دیکھیں، اور پھر میری نظر ایک طاق پر پڑ گئی۔ اس طاق میں ایک کتاب جیسی چیز اٹکی ہوئی تھی۔ میرے قدم اس کی جانب بڑھ گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو یوں لگا تھا جیسے یہ تہہ خانہ نہ ہو بلکہ کوئی سرد خانہ ہو، ایسی سخت سردی کہ میں وحشت زدہ ہو گیا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ میں اس طاق کے قریب پہنچ گیا جس میں وہ کتاب رکھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے کتاب پر ایک چھپلی بیٹھی ہوئی دیکھی۔ چھپلی کی آنکھیں میری جانب اٹھی تھیں، اس نے تھوڑی سی گردن بھی اٹھا رکھی تھی۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے منہ سے آوازیں نکالیں اور کتاب کو ہلکا سا کھٹکا چھپلی کو بھگا دیا۔ وہ طاق ہی کے اندر ہوئے ایک سوراخ سے اندر گھس گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ کتاب ہاتھ میں اٹھا لی۔ جیسے ہی میں نے وہ کتاب ہاتھ میں پکڑی، اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے سردی کا وہ احساس بالکل ختم ہو گیا ہو۔ کتاب شدید گرد آلود تھی۔ میں نے اسے زور زور سے ہاتھ مار کر جھاڑا تو مجھے احساس ہوا کہ کتاب خاصی خستہ حالت میں ہے۔ بہرحال تہہ خانے میں خزانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہ قدیم کتاب میرے لیے باعث دلچسپی بن چکی تھی۔ ویسے بھی مجھے مختلف جگہوں سے کچھ نوادرات مل چکے تھے، لیکن نوادرات میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جو قیمتی فروخت ہوتی۔ میرا رابطہ اس سلسلے میں ایک اسٹور سے ہوا اور میں نے کئی چیزیں اسٹور میں فروخت کی تھیں۔ اس اسٹور کا مالک رشید خان میمن تھا، لیکن بالکل کاروباری۔ پتہ نہیں یہ کاروبار کس نے اسے سمجھا دیا تھا، لیکن بہرحال وہ خود بن گیا تھا۔ میری دی ہوئی چیزوں کی خاصی معقول قیمت دے دیا کرتا تھا، لیکن ایسی چیزیں ملتی کہاں ہیں۔ وہ بڑا سوچ سمجھ کر خریداری کرتا تھا۔ میرا واسطہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں تھا۔ بہرحال میں کتاب لیے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔
مزدوروں کی چھٹی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مزدوروں کی چھٹی ہوئی اور اس کے بعد میں واپس خیمے میں آ گیا۔ کتاب کو میں نے خیمے میں ہی آ کر پہلی بار کھول کر دیکھا۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، کالی کتاب۔ حالانکہ اس کا رنگ گہرا عنابی تھا اور جلد اب کافی پرانی ہو کر گرد آلود ہو گئی تھی۔ میں اس کے دوسرے اوراق کھولنا چاہتا تھا کہ اچانک باہر سے انجینئر صاحب نے مجھے آواز دی، رمانند باہر آؤ، تم سے کام ہے۔ انجینئر صاحب ایک بزرگ اور مہربان آدمی تھے۔ میں چونکہ کافی دنوں سے یہاں کام کر رہا تھا، یہ کھنڈرات آبادی سے بہت دور تھے، گھر روزانہ جانا اور آنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے انجینئر صاحب سے درخواست کی تھی کہ مجھے کچھ عرصے کی چھٹی دلا دی جائے۔ میں یہاں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ گھر میں بیوی اور بچیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، بہت دن ہو گئے ہیں۔ انجینئر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوسرے آدمی کو بلا کر مجھے 15 دن کی چھٹی دے دیں گے۔ اس وقت وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ کرشن لال بھی کھڑا تھا۔ یہ پچھلے 1.5 مہینے سے چھٹی پر تھا اور اب اسے میری جگہ کام کرنا تھا۔ انجینئر صاحب نے کہا، تم ایسا کرو، اپنے گھر جا سکتے ہو، 15 دن کی چھٹی کی درخواست آفس بھیج دینا، میں اس کی منظوری یہیں سے دے دیتا ہوں۔ یہاں کرشن لال کام کریں گے، 15 دن کے بعد تم آ جانا، دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور میں فوراً ہی واپسی کی تیاریاں کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جیپ مجھے لے کر بستی چل پڑی۔ میری دھرم پتنی ایشوری مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، دونوں بچیاں مجھ سے لپٹ گئیں۔ میں بھی خاصے عرصے کے بعد گھر آ کر خاصا خوش تھا۔ وہ کتاب میں نے سنبھال کر ایک جگہ رکھ دی تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ رات کو میں یہ کتاب پڑھوں گا۔ بہرحال اس دن تو ممکن نہیں ہو سکا، چونکہ ایشوری اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ہمارا گھر کرائے کا گھر تھا اور ہم اس میں خوشی اور آرام سے رہتے تھے۔ کرایہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا، مالک مکان بھی اچھا آدمی تھا۔ کوئی تکلیف ہمیں آج تک اس گھر میں نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ دوسری رات کی بات ہے جب میں اپنی میز پر بیٹھا اور میں نے کتاب کھول کر سامنے والی رکھ لی۔ مکان کی دوسری منزل پر خوابگاہ کے 2 کمرے تھے، جن کے درمیان ایک چھوٹا سا کمرہ اور بھی تھا۔ ایشوری نے پہلے کمرے پر، جو مکان کے اگلے حصے میں تھا، قبضہ جمایا ہوا تھا۔ بہرحال رات میں ایشوری اور میں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن آج میں نے اس سے کہا تھا کہ آج مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ پتہ نہیں، رات خلاف معمول مجھے کچھ سوگوار سی لگ رہی تھی۔ ہوائیں بھی بند تھیں اور اچھا خاصا حبس ہو رہا تھا۔ اس حبس سے بچنے کے لیے میں نے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں اور سکون سے ایک جگہ آ بیٹھا تاکہ کتاب کا بھرپور طریقے سے مطالعہ کر سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایشوری اپنی خوابگاہ میں سو رہی ہے، لیکن رات 10 بجے کے قریب دفعتاً ایشوری کی آواز ابھری، راما، راما، یہ اس وقت تم کیا کھٹ کھٹ کر رہے ہو؟ رات کافی بیت گئی ہے، اب سو جاؤ نا، اس کھٹ کھٹ سے بچیاں جاگ جائیں گی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، ایشوری، کیسی کھٹ کھٹ؟ میں تو چپ چاپ اپنی میز پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہوں۔ ضرور تم نے کھٹ کھٹ کی آواز خواب میں سنی ہوگی۔ نہیں راما، میں نے خواب ہرگز نہیں دیکھا، مجھے تو ابھی نیند ہی نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر ہوئی، میں نے سنا کہ سیڑھیوں کے دروازے کے قریب کوئی جیسے چھڑی سے دیوار پیٹ رہا ہے۔ بس ایسی ہی آواز تھی۔ میں سمجھی کہ تم ہو۔ کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی؟ میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور ایشوری کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا ہے؟ تم یقین کرو، مجھے بالکل دھوکہ نہیں ہوا، میں نے خود یہ آواز سنی تھی۔ ہوتا ہے ایشوری، ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، اور یہ ہمارے لاشعور کا کرشمہ ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کسی اور وقت تم نے ایسی آواز سنی ہو جو تمہارے لاشعور میں جم گئی ہو۔ اب رات کے سناٹے میں یہ آواز لاشعور سے نکل کر شعور میں آئی اور تم سمجھیں کہ واقعی کوئی اور دیوار پیٹ رہا ہے بھگوان، مجھے تو ایسا ہی لگا۔ آواز خاصی زوردار تھی اور میں ہوش میں ہی تھی۔ تم کب تک کتاب پڑھو گے؟ بس تھوڑی دیر، تم آرام سے سو جاؤ۔ میں نے ایشوری کو پورا اطمینان دلایا اور وہ سو گئی۔ میں کتاب کے اوراق الٹنے لگا، لیکن پھر اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے میری پلکیں جڑتی جا رہی ہیں۔ نیند کا ایسا شدید غلبہ طاری ہوا کہ میں وہیں کتاب پر ماتھا ٹیک کر گہری نیند سو گیا، اور دوسری صبح ایشوری نے ہی مجھے جگایا تھا۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس کتاب میں کہ تم رات بھر کمرے میں واپس ہی نہیں آئے؟ کمال ہے ایشوری، واقعی کتاب میں کیا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ نیند میرے لیے حیران کن ہے۔ ایسا لگا جیسے مجھے نشے میں نیند آ گئی ہو، حالانکہ میں نے کوئی نشہ نہیں کیا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ دن معمول کے مطابق تھا، کوئی ایسا کام نہیں تھا جو غور کا باعث ہوتا۔ میری دونوں بیٹیاں میرے ساتھ کھیلتی رہیں۔
میری چھٹی کے دن ان کے لیے بڑے اچھے ہوا کرتے تھے اور وہ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آتی تھیں، لیکن رات کو جب کھانے وغیرہ سے فراغت ہو گئی اور بچیاں سونے کے لیے لیٹ گئیں تو میں ایشوری کے ساتھ گپ شپ کے لیے نچلی منزل کے بیرونی کمرے میں آ گیا۔ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی ایشوری نے ایک دم مجھ سے کہا، سنو سنو، یہ آواز سنو۔ میں اس آواز پر غور کرنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے واقعی دروازے کے باہر کوئی نامعلوم وجود چھڑی دیوار پر مار رہا ہو۔ ہر دو آوازوں کے درمیان 1 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا تھا اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آوازیں ہم سے 10 فٹ کے فاصلے پر دروازے کے باہر سے آ رہی ہیں۔ ایشوری نے مجھ سے کہا، یقین کرو رما، یہی آوازیں میں نے پچھلی رات بھی سنی تھیں۔ میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے مینٹل پیس پر رکھی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آواز دروازے کے باہر سے مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ بائیں ہاتھ میں ٹارچ تھام کر دائیں ہاتھ سے میں نے دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھمایا اور ایک لمحہ توقف کے بعد ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی آواز بند ہو گئی۔ ٹارچ کی روشنی دروازے کے باہر دور تک پھیل رہی تھی، لیکن وہاں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں آنکھیں پھاڑتا رہا۔ ایشوری کو وہمی قرار دے سکتا تھا، لیکن آواز میں نے خود سنی تھی اور اتنی پھرتی سے کسی کا غائب ہو جانا بھی ناقابل یقین سی بات تھی۔ میں نے زمین پر جھک کر قدموں کے نشان دیکھے، لیکن ایسا کوئی نشان نظر نہیں آیا جس سے پتہ چلتا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ بہرحال اس رات کے بعد سے یہ معمول ہو گیا کہ ہمیں یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بہت وقت تک یہ آوازیں سنائی دیتی رہیں اور ہمیشہ رات کے وقت ہی سنائی دیتی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ میں نے ہر طرح سے ہر چیز کا جائزہ لگانے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ دروازے کے باہر اس امید پر پہرا دیا کہ شاید اس راز سے پردہ اٹھنے لگے، لیکن جو ہی آوازیں ہوتیں میں لپک کر آگے بڑھتا تو خاموشی چھا جاتی اور اس کے بعد صبح تک کوئی آواز سنائی نہ دیتی۔ آخر میں نے عاجز آ کر اس آواز پر کان دھرنے تڑک کر دیے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں آئی تھی کہ ایسی کوئی صورتحال اس کتاب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کتاب کو میں نے احتیاط سے رکھ دیا تھا۔ بہرحال پھر ایک دن ایک اور شیطانی عمل ہوا جو اس آواز سے بھی زیادہ حیران کن تھا، اور واقعی ہم دونوں میاں بیوی بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ یہ واقعات ایسے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں رات کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میری بیوی حسب عادت اپنی خوابگاہ میں جا چکی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ذرا کتاب کا جائزہ لوں، لیکن نہ جانے کیوں ذہن اس طرف راغب نہیں ہوا، اور 1 گھنٹے کے بعد بھی بیڈ روم کی جانب میں چل پڑا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میری خوابگاہ اور میری بیوی کی خوابگاہ کے درمیان ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ ابھی بتی بجھا کر میں نے اپنے تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ آواز مجھے اپنے قریب ہی سنائی دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ماچس کی ڈبیا الماری کے خانے سے کمرے کے فرش پر گری ہے۔ میں فوراً اٹھا، بتی جلائی اور فرش پر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے کمرے کے ایک ایک گوشے کو چھان مارا، لیکن ماچس کی کوئی ڈبیا وہاں نہیں تھی۔ سارا سامان ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ دوسری رات اسی طرح کا ایک اور حادثہ ہوا۔ میں بستر پر لیٹ چکا تھا کہ کیا سنتا ہوں کہ اخباری کاغذ کا ایک ٹکڑا کمرے میں ادھر ادھر عجیب طرح کی آوازیں پیدا کرتا ہوا اڑ رہا ہے۔ میں کان لگائے سنتا رہا۔ بلا شبہ کاغذ کا کوئی پرزہ ہی تھا جو سرسراہٹ کے ساتھ ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں دیکھا، لیکن مجھے کاغذ کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آیا، حالانکہ آواز معمولی وقفوں کے بعد مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے جو ہی روشنی کی آواز تھم گئی، ایک بار پھر میں نے اپنے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں کاغذ کا پرزہ تو درکنار کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت ہوا بھی اتنی تیز نہیں تھی اور نہ کمرے سے آ رہی تھی کہ کاغذ کا کوئی پرزہ کمرے میں اس طرح اڑتا پھرتا۔ بہرحال اس کے بعد نہ جانے کیوں ذہن پر کچھ وحشت سی سوار ہو گئی۔ تیسری رات جب میں ڈرتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹا تو توقع کے مطابق ایک پرشور آواز کمرے میں ایسی سنائی دی جیسے لوہے کا بیلن فرش پر لڑک رہا ہو، گھر گھر۔ پھر جیسے یہ بیلن سامنے کی دیوار سے ٹکرایا اور آواز بند ہو گئی۔ میں نے فوراً بتی جلائی، لیکن اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہی ہونا پڑا کیونکہ اس رات بھی وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے سنجیدگی سے اس تمام صورتحال پر غور کرنا تھا۔ آخر یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ مکان میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن تعجب کی بات تھی کہ ایسا اچانک ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو اس گھر میں ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ بہرحال یہ سب خیالات پھر دوسری صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں نے ایشوری سے کہے، ایشوری تمہارے ساتھ اور کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ کیسا واقعہ؟
میرا مطلب ہے وہی آواز وغیرہ کا نہیں، بھگوان کا شکر ہے کہ اب تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے ایسی کوئی بات ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں ڈرا رہے ہو مجھے؟ ایشوری نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں نہیں، میں ڈرا نہیں رہا، بلکہ واقعی ہی کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو حیران کن ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے اس دوست سے دوستی کر لی جائے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دیکھو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو بچیوں کا ساتھ ہے، ہمارا کیا ہے، کرائے کا گھر ہے، بدل لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں سوچنا پڑے گا، میں نے کہا، اور اس دن کے بعد سے ہمیں وہ آواز دن رات معمولی وقفوں کے بعد سے سنائی دینے لگی، کبھی باہر کے دروازے پر، کبھی مکان کی شمالی دیوار پر، لیکن واقعی ہم نے ان آوازوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوا کرتی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے کمرے میں کرسی لڑکی ہوئی ہو یا پانی کا گلاس گرا ہو، مگر نہ کوئی کرسی نظر آتی تھی نہ گلاس۔ بہرحال یہ سب حیرانی کی بات تھی۔ میں چھٹی گزار رہا تھا اور ابھی تک کالی کتاب کو باقاعدہ دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ کچھ ایسی ہی مصروفیت تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے جب بھی میں کتاب کو دیکھنے کا تصور کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پراسرار قوت مجھے اس کتاب کو دیکھنے سے روک رہی ہو۔ ویسے بھی یہ کتاب مجھے انتہائی عجیب و غریب حالات میں اس کھنڈر کے تہہ خانے سے ملی تھی۔ چھٹیوں کے یہ چند روز بڑے عجیب گزرے تھے۔ جہاں تک میری اپنی سوچوں کا تعلق تھا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کالے جادو کی اس کتاب میں شاید میرے لیے کوئی ایسا عمل نکل آئے جس سے میری برسوں کی دبی ہوئی آرزو پوری ہو جائے، یعنی کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے۔ بہرحال کتاب کے آنے کے بعد جو پراسرار واقعات میری زندگی سے منسلک ہو گئے تھے، ان پر ابھی تک میں نے اس انداز میں غور نہیں کیا تھا کہ اس کی وجہ صرف یہ کتاب ہو سکتی ہے۔ پھر اس دن ایک ضروری کام سے نکلا تھا کہ میرا دوست لکشمن مجھے مل گیا۔ بچپن کی شناسائی تھی، لکشمن دبئی چلا گیا تھا، ورنہ پہلے اس سے خاصی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے وہیں ملازمت کر رکھی تھی، آیا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یار کمال ہے، پرسوں رات کو آیا ہوں اور میں نے یہ سوچا تھا کہ آج ضرور تمہارے پاس پہنچوں گا کہ تم اس طرح مجھے مل گئے۔ آؤ چلو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ سرپرائز یہ تھا کہ اس نے وہیں دبئی میں شادی کر لی تھی، اور جو شادی اس نے کی تھی وہ بھی ایک ہندوستانی لڑکی تھی۔ رتنا بہت اچھی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ بڑے اچھے انداز میں اس نے میری آؤ بھگت کی۔ لکشمن مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور رتنا سے اپنی شادی کی تفصیلات بتانے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے میری بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا۔ اصل میں رتنا کے ماتا پیتا ادھر ہی ہیں اور وہ یہاں کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہے یہاں، کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن مجھے فوری طور پر واپس جانا ہے۔ نوکری تو نوکری ہوتی ہے یار، حالانکہ ہم دونوں پر پورے پریم پجاری ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑنے کو تیار نہیں، مگر کیا کیا جائے، مجبوری تو مجبوری ہی ہوتی ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، تم سناؤ، نوکری چل رہی ہے؟ ہاں یار، ہم جیسے لوگ نوکر پیدا ہوئے ہیں اور نوکر ہی مر جائیں گے، بس اس کے علاوہ ہماری کیا زندگی ہے۔ لکشمن میرے الفاظ سے متاثر ہوا تھا، کہنے لگا، تم یقین کرو باہر بھی اب کوئی چانس نہیں رہا، ہر جگہ کے لوگ آ گئے ہیں ان عرب ملکوں میں اور انہوں نے ستیہ ناش مار کر رکھا ہے۔ تھوڑے تھوڑے پیسوں پر کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، تو کسی غرض پڑی ہے کہ زیادہ دے کر ہم لوگوں کو ملازم رکھے۔ یوں سمجھ لو کہ باہر تو اب کوئی چانس ہی نہیں رہا۔ ویسے تمہیں کوئی خزانہ وغیرہ ملا یا نہیں؟ میں ہنس دیا۔ میں نے کہا، خزانے ابھی نہیں، بھی انہیں ہی ملتے ہیں جن کے پاس پہلے سے خزانے موجود ہوں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے کچھ شناسہ دوست ہیں، ان میں سے ایک آدمی خاص طور سے جس کو میں جانتا ہوں لاٹریوں کا کام کرتا ہے، اس کی اکثر لاٹریاں نکلتی رہتی ہیں، اور وہ ہنس کر کہتا ہے کہ میرے اوپر ان لاٹریوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو بس میں تفریحاً خرید لیتا ہوں، لیکن یار میری ہر لاٹری نکل آتی ہے۔ ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں، ویسے میری تلاش مسلسل جاری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے اثارِ قدیمہ کی کھدائی میں ایک کتاب ملی، یار بڑی پراسرار اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ کیا بات ہے اس میں؟ بس یہ سمجھ لو کہ وہ کالے جادو کی کالی کتاب ہے۔ او ہو، کالے جادو کی کالی کتاب؟ تو پھر نہیں، بس یوں ہی میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ممکن ہے اس راستے سے ہی کبھی کچھ ہاتھ لگ جائے۔
بیوی بچوں کی اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ یہ تو بھگوان ہی جانے، لیکن ہے بڑی عجیب۔ ایک بات کہوں تم سے؟ ہاں ہاں بولو۔ تم ایک آدمی سے مل لو، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کون ہے؟ بگلا بھگت ہے۔ میں ہنس کر بولا، نہیں، یقین کرو، بگلا بھگت نہیں، بلکہ بڑے کام کی چیز ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ ہے کیا چیز یہ شخص؟ تم یہ سمجھ لو کہ بہت ہی زبردست آدمی ہے۔ جے رام بھگت ہے پورا نام اس کا۔ شہر سے الگ تھلگ ایک گھر میں رہتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ کالے جادو سے اچھی خاصی واقفیت رکھتا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ کالے جادو کا ماہر ہے۔ واقعی تمہاری شناسائی ہے اس سے اچھی طرح۔ تم ملا دو نا یار مجھے، میں واقعی ملا دوں گا۔ رات کو وہ ہوٹل الاسکا میں بیٹھتا ہے، میری وہیں ملاقات ہوئی۔ کئی بار مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے چکا ہے، مگر ظاہر ہے میں یہاں تو ہوتا ہی نہیں، اور اب جب یہاں آتا ہوں تو اتنی فرصت نہیں ہوتی۔ ویسے میری اس سے ملاقات دبئی میں ہوئی تھی، اور وہاں میں نے اس کی پراسرار شخصیت کے بہت سے نمونے دیکھے تھے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے بے اختیار کہا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس شخص سے میرا کوئی کام بن سکتا ہے۔ ہوٹل الاسکا میں اسی شام لکشمن نے میری ملاقات جے رام بھگت سے کرائی، اور واقعی لکشمن نے جیسا کہا تھا یہ شخص مجھے ویسا ہی محسوس ہوا۔ انتہائی بد شکل بدرو تھا، اس کی پیٹھ پر کوبڑ نکلا ہوا تھا، لیکن تھا خوش لباس، چھوٹا سا قد اور بڑی عجیب اور پراسرار شخصیت۔ کونے کی ایک میز پر تنہا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے کافی کے برتن لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس نے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اٹھ کر مجھ سے اور لکشمن سے مصافحہ کیا۔ اس کے ہاتھ لجے گوشت کی مانند تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی مکڑی آ گئی ہو، بس عجیب سا، سخت سا، لیکن انتہائی نرم کھال والا ہاتھ۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا چیز تھی۔ بہرحال لکشمن نے میرا اس سے تعارف کرایا، اور وہ نہایت خوش اخلاقی سے مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اگر اس کی ظاہری شخصیت کو نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ ایک پر محبت اور دوستانہ انداز میں گفتگو کرنے والا آدمی تھا۔ میں بہرحال اس کی اس صفت سے متاثر ہوا، اور پھر لکشمن نے خود ہی اس کتاب کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ ایسا کریں، میرے پاس آ جائیں، کسی دن وہ کتاب لے کر ہم دونوں مل کر دیکھیں گے۔ ویسے بعض اوقات بڑی بڑی نایاب چیزیں مل جاتی ہیں، اور ہم ان کی اصلیت سے واقف بھی نہیں ہو پاتے۔ آپ ضرور آ جائیے میرے پاس۔ کب مسٹر بھگت؟ میں نے سوال کیا۔ کل آ جائیے، کل دوپہر کے بعد کسی بھی وقت۔ آپ گھر پر ہی ملیں گے؟ ہاں، البتہ گھر ذرا میرا الگ تھلگ تو ہے، لیکن اب اتنا بھی نہیں۔ آپ آ جائیے، کل میں دوپہر کو 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ کتاب لیتا ہوں۔ ہاں، دونوں مل کر دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال جے رام بھگت سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کی گفتگو بے حد بے مثال تھی، اور اس میں علمیت اور ادبیت جھلکتی تھی۔ لکشمن مجھ سے رخصت ہو گیا۔ گھر کے معاملات جوں کے توں تھے۔ دوسرے دن میں نے سوچا تھا کہ 2 بجے کے بعد چل پڑوں، لیکن تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حیرت کی بات تھی، دن میں بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اس وقت اچانک ہی آسمان پر بادلوں نے ڈیرا لگایا، اور اس کے بعد جو بارش شروع ہوئی تو ایسی کہ جل تھل ہو گیا۔ ویسے بھی سردی کا موسم تھا، اور سردیوں میں ہونے والی بارش بعض اوقات بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ اس طوفانی اور سرد بارش میں گھر سے باہر نکلنا بڑا مشکل کام تھا۔ میں بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا، اور شام ہو گئی۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، اب تو کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، جاؤں گا ضرور، کسی سے وعدہ کر رکھا ہے میں نے۔ کتاب کو ایک شاپنگ بیگ میں چھپا رکھا تھا تاکہ بارش میں کہیں بھیگ نہ جائے۔ پھر بارش کچھ دیر کے لیے بند ہوئی تو میں باہر نکل آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال معذرت کر لوں گا اگر جے رام بھگت مجھے اپنے ہی گھر میں مل گیا، اور اگر نہ ملا تو صورتحال ذرا تکلیف دہ ہو جائے گی، کیونکہ جس علاقے میں جانا تھا وہ کافی دور دراز تھا۔ شہری آبادی سے کچھ ہٹ کر میں اس علاقے کو دیکھ چکا تھا۔ یہاں انتہائی پرانے اور بوسیدہ مکانات تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کسی زمانے میں یہ کوئی باقاعدہ آبادی ہوگی، لیکن اب خال خال مکانات رہ گئے تھے۔ البتہ لوگ اب بھی ان مکانات میں رہتے تھے۔ میں آگے بڑھتا رہا اور پھر اس علاقے میں پہنچ گیا۔ بادل بدستور آسمان پر گھرے ہوئے تھے، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی اب بھی ہو رہی تھی۔ خوب سردی ہو گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا جے رام بھگت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا، اور پھر میری نگاہوں نے ایک وسیع و عریض اور بلند و بالا مکان کو دیکھا۔ یہ مکان بھی دوسرے مکانوں سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا تھا، اور انتہائی قدیم طرز کا نمونہ تھا۔ باہر سے یہ خوب مضبوط اور شاندار نظر آتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ مکان کا دروازہ شاہ بلوط کی لکڑی کا بنا ہوا تھا،
اور جس طرح وہ بند تھا اس سے یہ لگتا تھا برسوں سے نہیں کھلا ہے۔ البتہ اس کے اوپر لگے ہوئے بھاری رنگین شیشے شام کے دھندلکے میں خوب چمک رہے تھے۔ بہرحال میں کچھ اور آگے بڑھا اور دروازے کا جائزہ لیا۔ تعجب کی بات تھی دروازے میں تالا وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، مکان کی نچلی کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے ایک لمحے تک ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی کال بیل بٹن وغیرہ نظر آ جائے۔ گھر تو یہی ہے، اچھی طرح سمجھا دیا تھا جے رام بھگت نے مجھے۔ میں چند منٹ تک سوچتا رہا اور پھر میں نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا۔ دروازے کا پٹ فوراً ہی اندر دب گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا سا آیا اور دروازے کا پٹ کھل گیا۔ میں فوراً اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھٹا ٹھپ اندھیرا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھوں کے آگے پتنگے ناچ رہے ہوں۔ بہرحال اس گہری تاریکی میں جیسے میرا جسم شل ہونے لگا، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگی، لیکن بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شاید سردی لگ گئی ہے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب کیفیت کچھ دیر تک جاری رہی اور اس کے بعد باہر سے بارش کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس بار بارش اس طرح شروع ہوئی تھی جیسے کہیں سے پرنالے کا پانی کھول دیا ہو۔ دور واقعی کہیں پرنالے بھی گر رہے تھے، کہیں دکیوں کے دھائیں دھائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی اس کیفیت پر غور کیا اور مجھے حیرت ہونے لگی۔ بہرحال میں ایک تندرست آدمی تھا اور ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز مجھ پر اثر انداز ہو سکتی۔ میں نے ایک طرف دیکھا، ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس سے پانی کی بوچھار اندر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے ہوش و حواس مکمل طور پر واپس آ گئے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ اب یہاں آ ہی گیا ہوں اور پھر دعوت پر آیا ہوں تو اندر داخل ہونے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جے رام بھگت سے معذرت کر لوں گا اور کہہ دوں گا کہ بارش کی وجہ سے شاید میری آواز نہیں سنی گئی، ورنہ میں نے تو دروازہ خاصا بجایا تھا۔ بہرحال میں نے کھڑکی بند کی تو ایک بار پھر گہری تاریکی میرے اطراف میں چھا گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل قابو سے باہر ہو رہا تھا اور ہاتھ میرے لرز رہے تھے۔ لکشمن کے الفاظ مجھے یاد آ رہے تھے۔ لکشمن نے بتایا تھا کہ جے رام بھگت کالے جادو سے بہت دلچسپی رکھتا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ گھر تو مجھے کالے جادو کے ماہر کا گھر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں واقعی لرز رہے تھے، حالانکہ میں اس قدر کمزور آدمی نہیں تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور اسی طرح ہانپتا رہا۔ نہ جانے یہ حالت کتنی دیر رہی اور یہ تغیر کیوں میرے اندر پیدا ہوا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے اطراف میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ نہ جانے کیوں یہ خیال دل میں نہیں آیا تھا کہ میں جے رام بھگت کو آواز دوں۔ بالکل بے اختیارانہ طور پر میرا ہاتھ جیب کی طرف بڑھ گیا۔ میری جیب میں ماچس موجود تھی۔ میں نے جلدی سے اس ماچس نکالی اور اس کی تیلی جلائی۔ ایک شعلہ سا بھڑکا اور میں ایک دم آس پاس کے کمرے کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ سارا منظر میں دیکھنے لگا۔ میں نے قرب و جوار کے ماحول کو حیرت سے دیکھا، یہاں تک کہ مجھے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جلتی ہوئی ماچس کی تیلی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ہاں، جب اس نے میری انگلیوں کو چھوا تو میں نے ہڑبڑا کر اسے فرش پر پھینک دیا اور پھر جلدی سے دوسری تیلی جلائی۔ اس مرتبہ پہلے سے بھی کچھ زیادہ روشنی کمرے میں پھیل گئی اور میں یہاں رکھی ہوئی ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں زمانہ قدیم کا بیش قیمت فرنیچر سجا ہوا تھا، لیکن ہر چیز پر گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ دیواروں میں چاروں طرف لکڑی کے بڑے بڑے فریموں میں قیمتی تصویریں آویزاں تھیں۔ ابھی میں اسی قدر دیکھ پایا تھا کہ دوسری تیلی بھی ختم ہو گئی، لیکن حیرت کی بات تھی اس مرتبہ ماچس کی تیلی بجھ جانے کے باوجود اندھیرا نہیں ہوا تھا، بلکہ کمرے میں زرد رنگ کی مدھم مدھم روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ اور ایک احساس جو میرے دل میں پیدا ہوا وہ یہ کہ کمرہ پہلے کی طرح سرد نہیں ہے، بلکہ اس کی فضا بھی آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے۔ گرمی کا احساس ہوتے ہی بدن میں ایک قوت کی تازہ لہر دوڑ گئی اور پھر میں نے ہوش و حواس کا سہارا لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ہی کمرے کی فضا میں گرمی اور روشنی کیسے پیدا ہو گئی۔ اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری نظروں کے سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر ایک بڑے سے آتش دان میں مجھے نارنجی رنگ کے شعلے رقص کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ گرمی اور روشنی انہی شعلوں کی تھی۔ آتش دان پر بنے ہوئے چوبی مینٹل پیس پر ایک نہایت خوبصورت اور پرانی طرز کا اونچا شمع دان رکھا ہوا تھا جس میں لمبی لمبی موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ زرد شعلوں کی مدھم روشنی میں اب پورا ماحول خاصا صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ میں دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا صرف میرا احساس تھا یا فریب نظر۔
آخر آتش دان کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور روشنی مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آئی تھی؟ ہو سکتا ہے میں نے گھبراہٹ کے باعث ان کا خیال نہ کیا ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اپنے آپ کو بہلانے کے مترادف تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتا رہا اور آتش دان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مجھے ایک ایک چیز انتہائی پر اسرار اور بھیانک نظر آ رہی تھی، اور میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن لکشمن کے کہے الفاظ مجھے سہارا دے رہے تھے کہ یہ کالے جادو کے ایک ماہر کا گھر ہے۔ ہو سکتا ہے جے رام بھگت مجھ پر اپنی کالی قوتوں کا روب ڈال رہا ہو۔ میں نے بغل میں دبی ہوئی کتاب زور سے اپنے بازو کے نیچے دبا لی۔ بہرحال اگر ایسی بات بھی ہے تب بھی میرے لیے تو فائدہ مند ہے۔ اگر جے رام بھگت نے مجھے قبول کیا تو میں اس کی شاگردی اختیار کر لوں گا، اور یقیناً ایک ایسے شخص سے مجھے فائدہ ہی پہنچ سکتا ہے۔ یہ کتاب بہرحال میرا قیمتی اثاثہ تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ پہلی بار مجھے کچھ انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جو چیز مجھے نظر آئی تھی وہ بھی اسی پائے کی تھی۔ یہ ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا، سر سے پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس، ماتھے پر تلک لگا ہوا، بڑی بڑی مونچھیں اور ایسی ہی بڑی بڑی آنکھیں جن میں کشش نہیں تھی بلکہ ایک بھیانک سی کیفیت تھی۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نہ جانے کیوں خوف کا ایک ہلکا سا احساس جگا، لیکن اسی وقت اس کی آواز سنائی دی۔ رگھو ناتھ ہے ہمارا نام سرکار جی، مہاراج بھگت آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا۔ انداز کچھ اس طرح کا تھا جیسے میں اس کے حکم کی فوری پابندی کروں گا۔ وہ اسی دروازے سے باہر نکل گیا جس سے اندر داخل ہوا تھا، اور میرے قدم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے۔ پھر ایک ذیلی راہداری طے کر کے میں ایک بڑے سے کمرے کے دروازے پر پہنچا جسے رگھو ناتھ نے کھول دیا تھا، اور اس طرح ایک طرف ہٹ گیا تھا جیسے مجھے اندر جانے کا راستہ دینا چاہتا ہو۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اس بدنما اور منحوس مکان کا اب تک جو جائزہ لیتا آیا تھا اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک آسیبی مکان ہے اور اس میں کسی انسان کا وجود نہیں، لیکن پہلی بار مجھے دو افراد نظر آئے، ایک وہ رگھو ناتھ اور دوسرا وہ جو اس کمرے میں لگے ہوئے اعلیٰ درجے کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کمرے کی سجدہ جی کچھ اور تھی۔ بہترین قالین بچھا ہوا تھا، بہت ہی اعلیٰ درجے کا فرنیچر سجا ہوا تھا، اور اس پر اس کی بھاری سی آواز ابھری، آ گئے، آؤ بیٹھو۔ میرا دل تو یہ چاہا کہ میں اس سے گھر کے پراسرار ماحول کے بارے میں بات کروں، لیکن ظاہر ہے یہ غیر متعلق بات تھی۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کالے جادو کا ماہر کوئی شخص کس طرح کا گھر رکھ سکتا ہے۔ غرض یہ، میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تو اس نے کہا، ہاں میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے مجھ سے ایک کتاب کا تذکرہ کیا تھا، اور تمہاری بغل میں جو کتاب دبی ہے کیا یہ وہی ہے؟ ہاں بھگت جی، میں نے پورے احترام انداز میں کتاب اس کے سامنے کر دی۔ نہ جانے کیوں ایک دم اس کی آنکھوں میں تیز چمک لہرانے لگی۔ اس نے بڑی بے صبری سے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور کتاب میرے ہاتھ سے لے لی۔ پھر اس کے انداز میں ایک شدید بے چینی کی لہر نمودار ہو گئی اور اس کے منہ سے مدم مدم آوازیں نکلنے لگیں، ارے ارے ارے، یہ کتاب تو۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہیجانی کیفیت نمودار ہو گئی تھی۔ وہ شدید بے چینی کے عالم میں اس کتاب کے اوراق الٹنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کتاب سنبھال کر ماتھے سے لگا لی۔ اس میں تو میرا جیون چھپا ہوا ہے، یہ تو میرے سارے جیون کی کہانی ہے۔ یہ تمہارے ہاتھوں میں کہاں سے پہنچ گئی؟ کہاں سے ملی تمہیں؟ یہ بتانا پسند کرو گے کہاں سے ملی تمہیں؟ جے رام جی، مجھے یہ ایک کھنڈر سے دستیاب ہوئی ہے۔ اس کھنڈر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق آثار قدیمہ سے ہے اور میں محکمہ آثار قدیمہ میں کام کرتا ہوں۔ ان کھنڈرات کی کھدائی کے دوران مجھے ایک تہہ خانہ دستیاب ہوا، اور اس تہہ خانے میں داخل ہونے کے بعد میں نے یہ کتاب ایک طاق پر رکھی ہوئی پائی۔ ہے بھگوان، تیری لیلا نرالی ہے۔ جنہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں تیرے بھنڈارے سب کچھ مل جاتا ہے، اور جو جیون بھر ترستے رہتے ہیں وہ ترستے ہی رہ جاتے ہیں۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ رمانند، یہ میری کتاب ہے، یہ مجھے واپس کر دو، سمجھے؟ اس کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم جانتے ہو یہ کالی کتاب ہے، اور کالی کتاب میں میرا جیون چھپا ہوا ہے۔ صدیوں جینے کی کہانی ہے اس میں۔ کیا بتاؤں تمہیں، کیا بتاؤں میں؟ یہ سمجھ لو، اس کتاب کے ذریعے میں نہ جانے کہاں کہاں کے سفر کروں گا۔ نہیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جے رام بھگت؟ میں خود اس کتاب سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارے کیا مجھے بتاؤ کیا؟ جے رام بھگت، میں تم سے متاثر ہوا تھا۔ میرے دوست نے تمہاری بہت تعریفیں کی تھیں، بتایا تھا کہ تم بہت بڑے آدمی ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے اس کتاب سے رہنمائی دو۔
مجھے خزانہ چاہیے، سمجھے؟ میں اس کی تحریروں میں ڈوب کر اس خزانے کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ خزانہ خزانہ خزانہ، اگر خزانہ تمہیں مل جائے تو کیا تم یہ کتاب مجھے دے دو گے؟ میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ٹھیک ہے بالکل، تم ایسا کرو، 10 دن کے بعد، ٹھیک 10 دن کے بعد، آج کی تاریخ نوٹ کر لو، ٹھیک 10 دن کے بعد یہاں آ جانا۔ اتنا کچھ ملے گا تمہیں کہ تمہاری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ خزانہ تمہیں میں دوں گا، لیکن یہ کتاب بس مجھے دے دو۔ جے رام بھگت، میں اس کتاب کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں، یہ جادو کی کتاب ہے، یہ تمہارے لیے نہیں، میرے لیے کارآمد ہے۔ مجھ سے اس کا سودا کر لو گے تو فائدے میں رہو گے، سمجھے؟ کہہ چکا ہوں تم سے 10 دن کے بعد آ جانا، آنکھیں بند کر کے آ جانا۔ میں بھی دھن کا سچا ہوں، زبان کا پکا ہوں، تمہیں اتنا دے دوں گا کہ تم اور تمہارے بچے آرام سے جیون گزار سکتے ہیں۔ اگر تم اس کتاب میں خزانہ تلاش کر رہے ہو تو خزانہ تو ہے اس کتاب میں، مگر وہ نہیں جو تمہارے کام کا ہو۔ بس یہ سمجھ لو، اس میں وہ خزانہ ہے جو مجھ جیسے کسی آدمی کو ہمیشہ کا جیون دے سکتا ہے، سمجھے؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں تم سے سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر 10 دن کے بعد تم مجھے واقعی اتنا کچھ دے دیتے ہو جو میری خواہش پوری کر دے تو پھر یہ کتاب میں تمہیں دے دوں گا۔ نہیں، یہ کتاب اب تم میرے پاس ہی رہنے دو۔ کہا ہے 10 دن کے بعد آنکھیں بند کر کے آ جانا۔ اس کتاب کی سوگند کھا کر کہہ رہا ہوں، اتنا کچھ دوں گا تمہیں، مان لو میری بات، ضد نہ کرو۔ نہیں جے رام بھگت، دنیا نے مجھے اتنے تجربے دیے ہیں کہ اب میں کوئی نیا تجربہ نہیں کرنا چاہتا۔ نیا تجربہ؟ ہاں، نیا تجربہ۔ میں سمجھا نہیں۔ کتاب میں تمہیں دے دوں گا، لیکن 10 دن کے بعد۔ ارے نہیں بھائی نہیں، تم کیا جانو یہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے تو میں 10 دن قربان کر سکتا ہوں، یہ تمہیں واپس نہیں دوں گا، میں سمجھے؟ یہ میں تمہیں واپس نہیں دوں گا۔ نہیں جے رام، یہ تم مجھ سے نہیں لے سکتے۔ ضد مت کرو، تم بہت اچھے انسان ہو، اچھی شخصیت ہے تمہاری۔ دیکھو بابا، سوگند کھائی ہے میں نے اس کتاب کی، اس میں میرا جیون چھپا ہوا ہے، میرے جیون کی کہانی ہے اس میں، اس پر تو اعتبار کر لے۔ یہ کتاب میں واپس لے کر جاؤں گا جے رام، 10 دن کے بعد یہاں پھر آؤں گا، اور اطمینان رکھو یہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب یہ میرے ہاتھوں میں آ گئی ہے تو تمہیں واپس تو نہیں کروں گا اسے، رام بھگت نے کہا، اور اچانک ہی اس نے ایک الٹی کلا بازی کھائی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دوڑتا ہوا پیچھے چلا گیا اور اس کے بعد دروازے میں غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ہکا بکا رہ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ دروازے کی دوسری جانب ایک بڑا سا کمرہ تھا، میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دوسرا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور یہ دوسرا دروازہ ایک راہداری میں کھلتا تھا۔ راہداری عمارت کے بیرونی حصے میں جے رام بھگت کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں شدید غصے کے عالم میں اسے ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ اب اس گھر کی پراسرار کیفیت میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اور اس کے بعد شاید میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اس گھر میں چپے چپے کا جائزہ لیتا رہا۔ بھیانک مناظر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے تھے، لیکن وہ وقت مجھے متاثر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ میرے دل میں شدید غم و غصہ تھا۔ جے رام بھگت ایسی حرکت کرے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پورا مکان بھائیں بھائیں کا رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک یہاں جھک مارتا رہا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب یہاں رکنا بالکل بے مقصد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں مجبور اور مایوس یہاں سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس وقت اپنے دوست پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے جے رام بھگت سے میرا تعارف کرایا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ لکشمن اب ملک سے باہر جا چکا ہوگا۔ وہ تو عارضی طور پر یہاں آیا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ایک امید بنی تھی اس کتاب سے کہ شاید اس میں کسی خزانے کا ایسا نقشہ ہو جو باعث توجہ ہو، لیکن کتاب چھن گئی تھی مجھ سے۔ میں بہت ہی ملول اور افسردہ خاطر اپنے گھر واپس آیا۔ ایشوری نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ایشوری، سنو میری بات سنو۔ پچھلے کچھ دنوں سے تم مجھے بہت پریشان لگ رہے ہو، گھر میں بھی عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ مجھے اس بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ اب شاید ایسے واقعات نہ ہوں ایشوری، پہلے کیوں ہو رہے تھے؟ ایشوری بس ایسے ہی کوشش کر رہا تھا کہ بھگوان ہماری دونوں بچیوں کے لیے بھی کچھ دھن دے دے ہمیں، لیکن تقدیر میں نہیں تھا۔ کوئی بات تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ بیکار باتیں نہ کرو، میرا دماغ پریشان ہے اور تم مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہی ہو۔ اپنے کام سے کام رکھو، جو بات بتانے کی ہوگی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، اور جو بتانے کی نہیں اسے بتانے کے لیے مجھے مجبور نہ کرو۔ ایشوری افسردگی کے ساتھ خاموش ہو گئی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن میری چھٹیاں ختم ہونے کو تھیں، لیکن میرے اندر کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ میں بالکل کام دھندا کرنے کے قابل نہیں تھا۔
میں خاموشی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دوں گا۔ اس کے لیے میں نے تیاریاں بھی کیں اور مزید 15 دن کی چھٹی طلب کر لی اور یہی کہا کہ میں ذہنی طور پر بیمار ہوں اور بالکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہرحال فون پر اطلاع مل گئی کہ میری چھٹی منظور کر لی گئی ہے۔ بعد اس کے آوارہ گردی ہوتی تھی۔ میں شدید غصے کے عالم میں تھا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ 10ویں دن مجھے ایک دم یاد آیا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ 10 دن کے بعد وہ مجھے اتنی رقم دے گا کہ میری زندگی عیش سے گزرے گی۔ اس نے قسم بھی کھائی تھی۔ کیا خیال ہے کیوں نہ آزما کر دیکھ لیا جائے؟ یہ سوچ کر میں تیار ہوا اور ایک بار پھر میں اسی منحوس مکان کی طرف چل پڑا۔ اب اس کے ایک ایک چپے سے مجھے واقفیت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلی بار میں نے تقریباً سارے گھر کی تلاشی لے ڈالی تھی، لیکن مجھے نہ وہ بدبخت ملا اور نہ اس کا رگھوناتھ۔ میں دروازے تک پہنچا تو وہی کیفیت پیدا ہوئی۔ دروازہ آہٹ کے بغیر یوں کھل گیا جیسے اشارے کا منتظر ہو۔ میں اندر داخل ہو گیا، مختلف کمروں سے گزرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پھر ایک کمرے میں رک کر میں نے زور زور سے آوازیں دیں، رگھوناتھ، جے رام بھگت، باہر آؤ۔ کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو دفتنی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بھنبھناہٹ کی آواز ابھر رہی ہو، زن 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 زن، بس ایسی آواز تھی جو مسلسل گونج رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا جیسے میں بہت سی مکھیوں کے چھتے کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ تکلیف دہ آوازیں برابر اسی طرح گونجتی رہیں اور میرے اضطراب میں لمحہ لمحہ اضافہ ہونے لگا۔ میں بار بار آوازیں دے رہا تھا۔ پھر میں ایک اور کمرے میں داخل ہوا تو بھنبھناہٹ کی وہ مکروہ آواز یکلخت تھم گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر بجتے ہوئے ہتھوڑے روک دیے گئے ہوں۔ بھگوان کی پناہ، کیسی ڈراؤنی آواز تھی! اس نے میرے اعصاب تباہ کر کے رکھ دیے۔ یہ بہت ہی بڑا وسیع و عریض ہال تھا اور اس میں زمانہ قدیم کا فرنیچر سجا ہوا تھا، لیکن میری یادداشت کی قوت کام کرنے لگی۔ پہلے میں نے یہاں دیواروں پر، فریموں پر تصویریں آویزہ دیکھی تھیں، لیکن اب یہاں 12 سنگوں کے سر، تلواریں اور خنجر نظر آ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ ہال کے درمیان سے گزرتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں موجود ہر شے زندہ ہو، خنجر، تلواریں اور چھرے، حتیٰ کہ 12 سنگوں کے سر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں اور میں عجیب و غریب باتیں محسوس کر رہا تھا۔ لکڑی کے اس مضبوط بند دروازے پر نہایت خوبصورت نقش و نگار اور بیل بوٹے بنے ہوئے تھے جو ہال کے آخری سرے پر تھا۔ یہ خوبصورت نقش و نگار یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی بنائے گئے ہوں۔ میں ہامتا کامتا آگے بڑھنے لگا اور احتیاط سے دبے پاؤں چلتا ہوا اوپر کی منزل میں پہنچ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تھا۔ یہاں سیڑھیاں طے کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک طویل و تاریک راہداری میں پایا۔ یہاں مجھے ایک عجیب سی ناگوار بدبو محسوس ہوئی۔ میں نے اس راہداری میں دور دور تک دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس بدبو کا سراغ لگاؤں، لیکن راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ البتہ اس کے آخری سرے پر بائیں ہاتھ میں ایک اور کھلا دروازہ دکھائی دیا جس کے آگے سبز رنگ کا ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا اور ذرا سا پردہ اٹھا کر دوسری طرف جھانکا تو بے اختیار میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گول کمرہ تھا جس کے درمیان رکھی ہوئی لکڑی کا سیاہ میز پر تازہ کھانا لگا ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا کہ یہ چیزیں میرے سامنے موجود ہیں۔ نہایت لذیذ اور خوشبودار کھانوں سے سجی میز دیکھ کر فوراً اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں یہاں رکھے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ کھانے رکھنے والا شخص ابھی ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ بہرحال میں اپنے ذہن کا خوف و اضطراب محسوس کر کے آگے بڑھنے لگا۔ دفتن ہی یہ منحوس آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجنے لگی، زن زن زن۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ساری مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں اور ان کی بھنبھناہٹ میرے آس پاس ہی ہو۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ بھنبھناہٹ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چند لمحوں تک آواز سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ پراسرار تماشا میرے بائیں ہاتھ پر کسی اور کمرے میں ہو رہا ہے۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں لوٹ آیا۔ یہاں آتے ہی انکشاف ہوا کہ سیڑھیوں کے پاس ہی ایک اور دروازہ ہے جسے میں پہلے نہیں دیکھ سکا، اور بھنبھناہٹ کی آواز اسی دروازے میں سے آ رہی ہے۔ کچھ لمحے توقف کرنے کے بعد میں دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مکروہ آواز اسی کے اندر سے آ رہی تھی، اور ایک بار پھر وہی ناگوار بدبو میرے نتھنوں میں گھسی اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ لمحے مزید انتظار کیا اور اس کے بعد میں نے دروازے کی ایک جھری میں سے دیکھا، مگر اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس آواز کے بارے میں تو معلومات ہونی چاہیے۔ اس معمے کو حل کرنے کی عجیب سی خواہش میرے دل میں سر اٹھا رہی تھی۔
میں نے دروازے کی ہتھی کو آہستہ سے گھمایا تو دروازہ کھل گیا، لیکن دروازہ کھلتے ہی وہ آواز بالکل بند ہو گئی۔ پھر جیسے ہی میں ذرا سا آگے بڑھا تو اچانک ہی تاریک کمرے میں روشنی ہو گئی۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن روشنی کا مرکز مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ ڈرے ڈرے انداز میں نے چاروں طرف دیکھا تو پھر اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میری روح سمٹ کر حلق میں آ گئی ہو۔ جسم کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ کمرے کے ایک گوشے میں پرانے طرز کا ایک بیڈ پڑا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف باریک ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر ایک نفیس چھت گیری، بیڈ کے دوسری جانب 2 بھاری کرسیاں رکھی تھیں، لیکن ان کے علاوہ ایک اور چیز جو نظر آتی تھی وہ ایک کھلا ہوا تابوت تھا، اور اس تابوت میں ایک انسان موجود تھا جس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ ناقابل برداشت بدبو اسی تابوت سے اٹھ رہی تھی۔ دل تھا کہ حلق سے باہر آ جانے کے لیے بے چین۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور ہمت کر کے آگے بڑھا کہ اس لاش کو قریب سے دیکھوں۔ میں آگے بڑھا اور میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، کیونکہ کھلے ہوئے تابوت میں جے رام بھگت لیٹا ہوا تھا اور اس کے بدن سے ہزاروں سیاہ رنگ کی مکھیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ مکھیاں آدم خور ہوں، انتہائی خوفناک اور خون خوار۔ میں نے ایسی مکھیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھتا رہا۔ پھر دفعتاً میری نگاہ جے رام بھگت کے سینے کی طرف اٹھی اور ایک بار پھر میرے سارے وجود میں لرزشیں بیدار ہو گئیں۔ جے رام بھگت کے سینے پر وہی کتاب رکھی ہوئی تھی، اس طرح جیسے وہ اسے سینے پر رکھ کر سو گیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کتاب کو دیکھنے لگا۔ جے رام بھگت کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق نہیں نظر آ رہی تھی۔ اوپر سے جو مکھیاں اس سے چمٹی ہوئی تھیں وہ انتہائی خوفناک تھیں۔ میں ایک لمحے تک اپنے حواس مجتمع کرتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ نہ جانے کیوں اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اگر میں یہاں رکا رہا تو یقینی طور پر ایک بھیانک موت کا شکار ہو جاؤں گا۔ لیکن میں اسی کتاب کی تلاش میں آیا تھا۔ کتاب سے میری زندگی کا ایک اہم حصہ وابستہ تھا۔ اب ہمت کرنے کی ضرورت تھی تاکہ آگے بڑھ کر کتاب اٹھا لوں۔ نہ جانے کس طرح میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور اس کتاب پر ہاتھ ڈال دیا۔ کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی مکھیوں کا بادل تابوت سے اٹھا۔ ان کے پروں کی بھنبھناہٹ ایسی لرزہ خیز تھی کہ میں بدحواس ہو کر وہاں سے واپس بھاگا۔ لیکن آن واحد میں ہزاروں خون آشام مکھیاں میرے جسم سے چمٹ گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے بدن میں باریک باریک سوئیاں گھومتی گئی ہوں۔ درد کی شدت سے میرے حلق سے دھاڑیں نکلنے لگیں۔ میں نے جوش وحشت میں ان مکھیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ ان کی نوکیلے پردار ٹانگیں میرے جسم میں پیوست ہو رہی تھیں۔ بھنبھناہٹ کا شور اتنا بھیانک تھا کہ سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ ان میں سے ایک مکھی بار بار میرے ہونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اسے بامشکل تمام ہاتھ مار کر زمین پر گرایا، لیکن اس سے پہلے اور بھی بہت سی مکھیوں نے میرے چہرے پر حملہ کیا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر دروازے کی ہتھی تلاش کی اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں نکلا، اور میں وہیں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ درد کی تکلیف سے میری آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کے روئیں روئیں سے جان نکل جا رہی ہو۔ میرے چہرے پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے بند دروازے کا جائزہ لیا، جس کے پیچھے وہ محیط بلا ہزاروں خون آشام مکھیوں کی شکل میں بند تھی۔ پھر میں نے ایک لمحے کے اندر یہ بات محسوس کی تھی کہ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا، مکھیاں ایک دم غائب ہو گئیں، لیکن اندر سے ان کی آوازیں بددستور ابھر رہی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں سے واپس بھاگا۔ بہت دیر تک مجھے اس گھر سے باہر جانے کا دروازہ نہیں ملا، لیکن مکھیوں نے میری جو حالت کر دی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر دوڑتا ہوا آخرکار باہر آ گیا۔ کتاب میرے پاس محفوظ تھی۔ اس وقت جو مجھ پر بیتی تھی وہ اس قدر بھیانک اور ہولناک تھی کہ عارضی طور پر میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اگر مجھ سے کوئی کتاب چھین بھی لیتا تو شاید میں مدافعت نہ کر پاتا۔ حالانکہ اسی کے حصول کے لیے میں یہاں تک آیا تھا۔ اس کے بعد حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے۔ میں اپنے اندر ہمت بیدار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ کتاب میرے ہاتھ آ چکی تھی۔ بہرحال اس تکلیف سے آہستہ آہستہ نجات ملی، اور جب میں گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو خاصی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایشوری اور میری دونوں بیٹیاں سو گئی تھیں۔ سب سے پہلے میں نے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ غسل کروں۔ میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہمارا ایک مشترکہ بیڈ روم بھی تھا۔ وہاں جانے کے بجائے میں نے پہلے سوچا کہ اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر لوں، لیکن ابھی دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ ایشوری کی آنکھ کھل گئی اور وہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کون کھٹ پٹ کر رہا ہے باہر نکل آئی۔
جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں تیز روشنی ہو رہی تھی اور شوری نے مجھے دیکھا اور دفعتاً اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی کہ میں حواس باختہ ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ اشوری کی یہ آخری چیخ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم چکرا گئی اور خوف اور دہشت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ ایک دم چکرانے لگی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا، اشوری کیا ہوا؟ اشوری میں ہوں، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ لیکن ایشوری کے حواس گم ہو گئے تھے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر میری دونوں بیٹیاں روپ اور سندر باہر نکل آئیں۔ وہ زیادہ سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی ماں کی طرح چیخیں ماری اور وہیں لڑک کر گر پڑی۔ میں شدید دہشت اور پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ وہ تینوں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ بڑی حیرت اور پریشانی کے عالم میں میں نے انہیں ایک ایک کر کے اندر لٹایا اور انہیں دیکھنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے وہ ہولناک کتاب میرے ہاتھ لگی تھی، میری زندگی میں بڑی وحشتناک تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ ان سے پہلے دل میں یہ خواہش ضرور تھی مجھے کہ دولت حاصل ہو اور میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی بسر کروں، لیکن کتاب مل جانے کے بعد میں جن حالات کا شکار ہوا تھا وہ ناگزیر تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ منحوس کتاب میری زندگی کا کوئی المیہ بننے والی ہے۔ بے چینی سے میں نے چاروں طرف دیکھا اور اسی لمحے میری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، جس پر ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہوا تھا، اور جب ڈریسنگ ٹیبل پر میری نگاہ پڑی تو میری کیفیت بھی ان سے مختلف نہیں ہوئی۔ خود میرے حلق سے آواز نکل گئی تھی، آہ، یہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں کون نظر آ رہا ہے؟ کیا میں؟ ہاں، میری بچی دیوالی ہے نا تمہارا نام؟ دیوالی۔ میرا چہرہ ایسا ہو چکا تھا جیسا ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ ان خون آشوم مکھیوں نے میرے چہرے کی جو درگت بنائی تھی وہ میرے سامنے تھی، اس قدر بھیانک چہرہ کہ دیکھ کر دل دہشت سے کانپ اٹھے۔ تم تو حیرت انگیز طور پر مضبوط اعصاب کی مالک ہو، اور میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تم عام لڑکی نہیں ہو۔ یقیناً تمہارے اندر بہت بڑی قوتیں پوشیدہ ہیں کہ تم نے میرے چہرے کے اس بھیانک روپ کو برداشت کر لیا۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ میں جس کیفیت کا شکار رہا، شاید اس کے لیے یہ الفاظ ہی ایجاد نہیں ہوئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، خودکشی کر لوں، زندگی دے دوں، یا پھر لیکن یا پھر کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا میں۔ میری یہ منحوس صورت میرے سامنے تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کئی بار اسے دیکھا اور پھر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میری بیوی اور میرے بچے کیوں بے ہوش ہوئے۔ حق بجانب تھے وہ، بالکل حق بجانب تھے، اور یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو کپڑے سے لپیٹ لیا۔ آدھی رات کے بعد ایشوری کو ہوش آیا تو میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سہمی ہوئی لرزی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ کون ہو تم؟ ایشوری، میں ہوں رمانند۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوش میں آؤ، میرا چہرہ۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ تو تم بھوت۔ وہ بری طرح اپنی جگہ سے اچھلی اور کمرے سے باہر نکل بھاگی۔ بچیوں میں سے ایک بچی کو ہوش آیا، اس نے میری صورت دیکھی اور ایک بار پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ایشوری کمرے سے باہر نکلی تو کسی چیز سے ٹکرائی اور اوندے منہ زمین پر گری۔ اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، چنانچہ وہ چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اس انتہائی ہولناک صورتحال سے بڑا دل برداشتہ ہوا۔ بے ہوش ایشوری کی مرہم پٹی کی میں نے اور اس کو اٹھا کر کمرے میں واپس لا کر ڈال دیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ صورتحال ہے بہت سنگین، مجھے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے گھر چھوڑ دیا۔ اپنے چہرے کو کپڑے سے لپیٹ کر میں باہر نکل آیا، اور اس کے بعد مجھے باہر کی دنیا میں جس طرح وقت گزارنا پڑا میں تمہیں کیا بتاؤں دیوالی، بہت بری گزری میرے ساتھ۔ کس طرح چوروں کی طرح اپنے آپ کو چھپاتا رہا۔ جس نے بھی میری شکل دیکھی یا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا یا پھر انتہائی نفرت سے مجھے اپنے پاس سے بھگا دیا۔ میں نے سوچا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے بہرحال اس دنیا کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ منحوس کتاب جس کے لیے میں اب تک سرگرداں رہا تھا میرے پاس موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ جب میں نے اتنے نقصانات اٹھائے ہیں تو پھر اس کتاب کو استعمال کرنا ہی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنے لیے ایک جگہ تیار کی اور کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ بہت غور و خوض کرنے کے بعد آخرکار میں ایک نتیجے پر پہنچا۔ کتاب میں جو نشاندہی کی گئی تھی وہ انہی کھنڈرات کی تھی جہاں سے یہ کتاب مجھے حاصل ہوئی تھی۔ پہلے تو میں ہمت نہیں کر سکا، لیکن میں نے سوچا کہ اب جب یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ پہلے میں نے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ ختم ہوا یا نہیں، لیکن کام جاری تھا اور میرے اندازے کے مطابق ابھی کم از کم 1-1.5 مہینہ وہاں لگنے والا تھا۔ بہرحال ایک پورے یونٹ کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں خزانے کی تلاش شروع کر دیتا۔ انتظار تو کرنا ہی تھا۔ ادھر میری چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا تھا اس کی ڈیٹ بھی نکل چکی تھی۔ اب مجھے غیر حاضر قرار دیا جا رہا ہوگا۔ ایک بار پھر میں نے رات کی تاریکی میں اپنے گھر کا رخ کیا۔
میں حالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آدھے گھر کی تلاشی لی تھی کہ روپا میری بیٹی نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ایشوری بڑی مشکل سے وقت گزار رہی تھی۔ بچی کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور میرا کلیجہ تڑپ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی اس پر نثار کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کے سامنے آ گیا تو دوسروں کی حالت بھی خراب ہو جائے گی۔ بہرحال روپا 16-17 دن تک ہسپتال میں رہی اور سارا گھر بری طرح پریشان ہو گیا۔ میں عجیب و غریب مشکل کا شکار تھا۔ چہرہ کھول کر لوگوں کے سامنے جاتا تو ایک ہنگامہ آرائی ہو جاتی۔ بگڑے ہوئے جلے ہوئے چہرے والے لوگ کہیں فقیر اور کہیں دوسرے انداز میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، لیکن تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا، میں تو گزارا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال بچی کی حالت بہتر ہو گئی اور ایشوری اسے ہسپتال سے لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس دوران گھر خالی رہا تھا۔ میں رات کو اپنے گھر ہی میں واپس آ جاتا تھا۔ پڑوسی سب ایک دوسرے سے انجان، اپنے اپنے حال میں مست۔ دنیا کا رنگ ایسا ہی ہو گیا ہے، کوئی کسی کی مشکل کا ساتھی نہیں ہوتا، چنانچہ سب ایک دوسرے سے بیگانے رہتے۔ کسی نے توجہ نہیں دی کہ اس خالی گھر میں کون ہے۔ میں وہاں وقت گزارتا رہا۔ پھر جب ایشوری گھر واپس آ گئی تو ایک بار پھر میں چہرے پر کپڑا لپیٹ کر گھر میں داخل ہوا۔ بڑی مشکل سے میں نے ایشوری سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں ایشوری کا ایک بدنما پہلو سامنے آیا۔ خوف کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جہالت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ سن تو لیتی میری بات، سمجھنے کی کوشش تو کرتی۔ میں نے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، ایشوری میں رمانند بول رہا ہوں، اور ایشوری نے چیخ مار کر فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں بدبخت کو کیا ہو گیا ہے، آواز تک نہیں پہچان رہی میری۔ ہو سکتا ہے میری آواز ہی بدل گئی ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ تو دیوالی یہ تھی میری زندگی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ کپڑا لپیٹ کر دنیا کے سامنے جاتا تو لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے۔ ایک بار تو باقاعدہ پولیس نے پکڑ لیا اور چہلہ کھلوائے بغیر نہ رہ سکے، لیکن اس کے بعد ان کا رد عمل بھی وہی تھا جو ایشوری کا تھا، چیختے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ پھر میں نے یوں کیا کہ پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر فقیروں کا روپ دھار لیا، آدھا چہرہ کھلا رکھا، آدھا ڈھک لیا۔ لوگ بڑے مزے کے ہوتے ہیں، بھیک دینے میں کسی نے گریز نہیں کیا۔ مجھے بھیک ملنے لگی۔ آخرکار ان کھنڈرات کا کام ختم ہوا۔ میں برابر وہاں کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ پھر میں نے کتاب کے نقشے کے مطابق وہاں خزانہ تلاش کیا اور خزانہ مجھے مل گیا۔ تقریباً 2 لاکھ سونے کے سکے، کچھ دوسرے زیورات، کچھ جواہرات۔ یہ ایسی قیمتی چیزیں تھیں جن کی مالیت کروڑوں روپے تک پہنچی تھی، اور کروڑوں روپے کا یہ خزانہ مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ میں نے ذہانت سے کام کیا اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی کرائے پر لی، اپنا حلیہ خراب ہی بنائے رکھا، لیکن در پردہ کام کرتا رہا۔ سونے کے سکوں کو کرنسی میں تبدیل کرنا، جواہرات کو فروخت کرنا، یہ سارا کام آسان نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی ذہانت سے سب کچھ کر لیا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ گھر خریدا۔ اس گھر میں 3-4 مہینے ملازم رکھے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے میرے ساتھ رہے، اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے۔ یہ زندگی میں نے اپنا لی اور آخرکار میں نے اپنے آپ سے سمجھوتا کر لیا۔ میرے دل میں ان دونوں بچیوں کا دکھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایشوری اب ایک دفتر میں ملازمت کرتی ہے۔ دونوں بچیوں کو اس نے اسکول میں داخل کرا دیا ہے۔ بچیاں اسکول میں رہتی ہیں اور جب ایشوری اپنے کام سے فارغ ہوتی ہے تو انہیں لے کر گھر آ جاتی ہے۔ بڑی ہمت سے زندگی گزار رہی ہے وہ میرے بغیر۔ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ بڑی محبت کی ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ آتما کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، مگر دیوالی پتہ نہیں یہ سب قصے کہانیاں ہیں یا ان میں کوئی حقیقت، کوئی سچائی بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا میری زندگی؟ ہاں رمانند جی، لیکن ایک بات بتائیے، آپ نے اپنا علاج کرانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بہت سے کھیل کھیلے ہیں میں نے، بڑے ڈرامے کیے ہیں، کچھ ڈاکٹروں سے رابطے بھی کیے ہیں۔ صرف 1-2 ڈاکٹر ایسے ملے جنہوں نے ہمت سے مجھے دیکھا، باقی سب نے تو ویسے ہی جواب دے دیا تھا۔ اس کے بعد افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جب میں نے دوبارہ کچھ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ دیوالی، دنیا اپنے طور پر سوچتی ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے لیے بہت کچھ کروں گی رمانند جی۔ آپ نے مجھے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مقصد کے اتنا سہارا دیا ہے، اب تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں۔ کیا کرو گی میرے لیے؟ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے۔ دیوالی کو قدرت نے بڑی ذہنی صلاحیتیں دی تھیں اور اب اس کا ذہن کافی کشادہ ہوتا جا رہا تھا۔ دنیا دیکھ لی تھی، ماں باپ بیچارے خوف زدہ رہا کرتے تھے کہ جوان بچی ہے، ایک کجی کا شکار ہے، کہیں کوئی کھیل بگڑ گیا تو اسے قبول کرنے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔
یہ باتیں سوچتی رہتی اور اپنے طور پر فیصلے کرتی رہتی، اور اب اس کے بعد ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔